إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ آج انشاءاللہ سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں کی جا رہی ہیں۔ انسان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اس کے اعمال دنیا میں کیا ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے نعمتیں کیا کیا تیار کر رکھی ہیں، اور اسی طرح جو مجرم ہیں دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتے ان کی قیامت کے دن کیا حالت اور کیفیت ہوگی، اس پر بات کی گئی ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ خود بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وَلَوْ تَرَى، فرمایا کہ کاش آپ دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب یہ سب مجرم دنیا میں جو نہیں مان رہے آپ کی بات، اس وقت کو آپ یاد کریں، آپ اس وقت کاش دیکھیں کہ جب یہ سب مجرم ناکسوا رؤوسہم، جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اور کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سنا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا، پس تو واپس بھیج ہمیں، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک، انا موقنون، بے شک ہم سب یقین کرنے والے ہیں۔ کہ اب اس جہنم کا یقین آ گیا ہے۔ ولو شئنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے، لآتینا، تو ضرور ہم دے دیتے، کل نفس ہدا، ہر نفس کو اس کی ہدایت، ولیکن حق القول منی، لیکن پکی ہو چکی ہے بات منی، میری طرف سے، لأملأن، کہ بلا شبہ یقیناً ضرور میں بھر دوں گا، جہنم کو، من الجنت، جنوں سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب، فذوقوا، پس تم چکھو، بما نسیتم، اس وجہ سے جو تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، ملاقات کو اس دن کی، انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھلا دیا تمہیں، وذوقوا، اور تم سب چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم سب عمل کرتے تھے، انما یؤمن، بے شک یؤمن، وہ ایمان لاتا ہے، بآیاتنا الذین، ہماری آیتوں پر وہ لوگ جو، اذا ذکروا، جب وہ سب نصیحت کیے جاتے ہیں، بیہا، ان آیتوں کے ساتھ، خروا سجدا، وہ سب گر پڑتے ہیں سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا، اور وہ سب پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ سب تکبر نہیں کرتے، تتجافی جنوبہم، الگ ہو جاتے ہیں، جدا رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون، وہ سب پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفاً، خوف رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور جنت کی امید رکھتے ہوئے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں، ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم، پس نہیں کوئی جانتا، نفس، کوئی بھی جان، ما اخفی لہم، کہ جو چیز چھپا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جزاء، بدلہ ہے، بما کانوا، اس کا جو وہ سب عمل کرتے تھے، افمن کان مؤمنا، کیا پس وہ بندہ جو ہے مومن، کمن کانا، وہ ہو سکتا ہے اس کی طرح، فاسقہ، جو فاسق ہے، کیا مومن فاسق کی طرح ہو جائے گا؟ دونوں کے لیے قیامت کے دن حساب برابر ہوگا، لا یستوون، نہیں، وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین، رہے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، نزلا، بطور مہمانی کے، بما کانوا یعملون، اس کے بدلے میں جو وہ سب عمل کرتے تھے، واما الذین فسقوا، رہے وہ لوگ جن سب نے نافرمانی کی، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، کلما ارادوا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ سب نکالے جائیں اس جہنم سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، وقیل لہم، اور کہا جائے گا انہیں، ذوقوا، تم سب چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ آگ کہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور بلا شبہ ضرور ہم چکھائیں گے انہیں، من العذاب الادنی، قریب کا عذاب، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سب واپس پلٹ آئیں، ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس بندے سے، ذکرہ، کہ جس کو نصیحت کی گئی، بآیات ربہ، اپنے آپ کے رب کی آیتوں کے ساتھ، ثم اعرض عنہا،
پھر وہ اعراض کیا اس نے ان مصیبتوں سے، ان آیتوں سے، اس نے ان نصیحتوں سے منہ موڑ لیا۔ انا من المجرمین منتقمون، بلا شبہ یقیناً مجرموں سے ہم ضرور انتقام لینے والے ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں بھی 11 آیتیں ہیں، پچھلے رکوع کی 11 آیتیں تھیں، اس میں بھی 11 آیات ہیں۔ اور اس رکوع میں شروع میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو مجرم، جو اللہ کے باغی اور نافرمان ایمان نہیں لاتے، ان نشانیوں کو دیکھ کر، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اور جہنم کے بارے میں سن کر، ان کا وہ ڈرتے نہیں جہنم سے، یقین نہیں ہوتا کہ مرنا ہے، یقین نہیں ہوتا کہ آخرت ہے، یقین نہیں آتا ان کو کہ حساب دینا ہے، پھر اس دنیا کے اعمال کی جزا اور سزا ہوگی۔ اس پر جن لوگوں کا یقین نہیں آتا، یہی لوگ جب دیکھیں گے نا جہنم کو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھتے کہ جب یہ سب مجرم ناکسو رؤوسہم، یہ سب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہوں گے، ربنا، اور اس وقت کہہ رہے ہوں گے، ابصرنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا جہنم کی آواز، جہنمیوں کے چیخنے کی آواز، ان کی چیخ و پکار اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ دنیا میں تو یقین نہیں آتا نا، قرآن پڑھ کے جن کو یقین نہیں آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر بھی جن کافروں کو یقین نہیں آتا تھا کہ جہنم ہے، اس وقت جب دکھائی جائے گی ان کو جہنم سامنے لائی جائے گی نا قیامت کے دن، اللہ فرماتے ہیں وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان یاد کرے گا کہ کیا کیا اعمال کیے اس نے، وانیٰ لہ الذکریٰ، لیکن اس دن ذکر کرنے کا، اس دن یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے کہ انسان دنیا میں یاد کر لے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے۔ جہنم کو سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا اور دیکھیں گے انسان، سارے انسان دیکھیں گے، سب دیکھیں گے، مجرم دیکھیں گے، اور مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، جہنم سامنے ہوگی، اور اللہ رب العالمین بھی آئیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب بھی آئے گا اور فرشتے صف بستہ ہوں گے، سارے صفیں بنائے ہوئے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے یؤتیٰ بہا جہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں۔ جو جانور ہو نا، شریر جانور، سخت جانور جو نہ قابو میں آتا ہو، تو اس کو، ویسے جانوروں کو ایک لگام، ایک رسہ ڈالا جاتا ہے، جو سخت ہوں، شریر ہوں، بھاگتے ہوں، تو ان کو 2 رسے ڈالے جاتے ہیں کہ ایک آگے سے بندہ پکڑتا ہے اس کو، ایک پیچھے سے پکڑتا ہے۔ تو جہنم اس قدر بے قابو ہو رہی ہوگی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو پکڑنے کے لیے 70,000 مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ایک لگام کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم بے قابو ہو رہی ہوگی۔ انہا لترمی بشرر کالقصر، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم ہے ترمی بشرر، یہ اپنے شرارے، یہ شعلے، یہ باہر پھینک رہی ہے، انگارے باہر پھینک رہی ہے، اتنے بڑے بڑے انگارے ہیں اس کے، کالقصر، کہ جیسے بڑے بڑے محلات ہوں، محلوں جتنے بڑے انگارے جہنم کے باہر نکل رہے ہیں، جوش میں ہے جہنم، شعلے مار رہی ہے، بھڑک رہی ہے، آگ باہر نکل رہی ہے، چنگاریاں اس کی باہر نکل رہی ہیں، اور بول بھی رہی ہے، جہنم بولے گی بھی صحیح ہے، اور بلائے گی اس کو، تدعو من ادبر وتولی، بلائے گی اس بندے کو، من ادبر، جو دنیا میں منہ موڑتا تھا، پیٹ پھیرتا تھا، اذان کی آواز سن کے منہ موڑ لیتا تھا، قرآن کی آواز سن کے منہ موڑ لیتا تھا، اللہ کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، اللہ کا باغی اور نافرمان، دنیا میں جہنم کی طرف بھاگنے والا اور جہنم کی طرف آنے والا، جب جہنم سامنے دیکھے گا، وہ جہنمی انسان، وہ اللہ کا باغی اور نافرمان، اللہ کی بغاوتیں کرنے والا، جہنم سامنے ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، چنگاریاں اور شعلے اس کے باہر نکل رہے ہوں گے، بے قابو ہو رہی ہوگی، فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی چنگاریاں شعلے باہر نکل رہے ہیں، اور اس وقت وہ جہنمی جب دیکھے گا دنیا میں بغاوتیں کرنے والا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، اللہ کے کلام کو سن کے منہ موڑ لینے والا، دنیا میں بظاہر جہنم کی طرف جا رہا ہے نا، جہنم جب اسے دیکھے گی، یہ دیکھ کے منہ موڑے گا، تو جہنم بلائے گی، تدعو، آ ادھر، بلائے گی اس کو، کہے گی من ادبر، اس بندے کو، ادبر جو پیٹ پھیرتا ہے دنیا میں، قرآن سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑتا ہے،
وتولا، اور منہ موڑ لیتا ہے جب کہے گی آ جا، تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى، جو دنیا کے مال کا حریص ہے، دنیا کا مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے کہ کتنا میرا بینک بیلنس بڑھ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اسے بلائے گی جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اپنا مال خرچ کرو، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کرنا پڑے، یہ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرنا پڑے۔ لیکن جو بندہ صدقہ نہیں کرتا، اپنا مال جمع کرتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، فقراء اور مساکین پر خرچ نہیں کرتا، جہنم اس کو بلائے گی، آ جا، تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى ان الانسان خلق ہلوعا۔ تو جہنم کو جب دیکھیں گے مجرم تو دیکھ کر مان لیں گے، اس قرآن کی ساری آیتیں پڑھ کے، بار بار جہنم کے بارے میں سن کے جن کا یقین نہیں ہوتا نا، دیکھیں گے تب یقین کر لیں گے، لیکن اس وقت یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں انہوں نے ربنا نہیں کہا، وہاں جب دیکھیں گے جہنم کو، جہنمی اس میں بھڑک رہے ہیں، جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ سورہ ملک میں آتا ہے نا، جماعتوں کی جماعتیں ہیں جہنم میں ڈالی جائیں گی، فوج در فوج جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے، اور ایک ڈالا جائے گا گروہ، دوسرا آئے گا، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جہنمیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ اوپر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اب سرنا، اب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے جہنم کا بھڑکنا، جہنم کا شعلے مارنا، جہنم کا بولنا، وسمعنا، کانوں سے سن بھی لیا جہنم بلا رہی ہے، اور جہنمی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، اب کیا کہیں گے، فرجعنا، اللہ ہمیں لوٹا دے، ایک موقع اور دے دے، فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحہ، ہم عمل کریں گے نیک، انا موقنون، اب یقین ہو گیا ہمیں، لیکن اس وقت یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین تب پہلے پارے میں، قرآن کے شروع میں ہی اللہ نے رکھ دیا کہ وہ لوگ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن تو وہ ہیں جو آخرت پر یقین کرنے والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ مرنا ہے، جن کا یقین ہے کہ جہنم ہے، جن کا یقین ہے جنت ہے، نیکیاں کریں گے اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، گناہ کریں گے اللہ کی بغاوت کریں گے تو جہنم ہے رب کی، جن کا اس بات پر یقین ہے، دنیا میں یقین ہے تو فائدہ ہے، آخرت میں جہنم کو دیکھ کر تو پھر سارے یقین کر لیں گے نا، دیکھ کر تو سب یقین کر لیں گے، مزہ تب ہے، ایمان یہ ہے، ایمان والا وہی ہے جو بن دیکھی جہنم پر یقین کر لے، قبر نہیں دیکھی، قبر کے حالات اور مناظر نہیں دیکھے، مرنے کے بعد کے مناظر نہیں دیکھے، آخرت کے سارے مناظر آنکھوں سے اوجھل رکھے اللہ نے، لیکن اس پر ایمان والوں کا یقین ہے، اس طرح صحابہ کرام کا یقین تھا، اس قدر یقین تھا، اتنا یقین دیکھی ہوئی چیز پر نہیں تھا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی چیز پر یقین تھا، یقین تھا نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرتے، رو رو کر داڑھی سفید، داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی ساری، کہتے انہا منزل من منازل الآخرہ، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، یقین تھا، یہ یقین تھا کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں، انہوں نے بغاوتیں چھوڑ دیں اور ساری زندگی اللہ کے فرمان بردار بن گئے ہیں، لیکن جہنمی جب دیکھیں گے تب یقین کر لیں گے، لیکن اس وقت یقین کرنے کا فائدہ نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا، اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو ہدایت دے دیتے، اگر ہم اسی طرح ڈرا کر یعنی جہنم دکھا کر ہم نے منوانا ہوتا تو منوا ہی دیتے نا، پھر تو سارے دنیا میں دکھا دیتے، جیسے دیکھ کر تو سب کو یقین آ جائے گا۔ ایمان تو مزہ تو تب ہے کہ اللہ کے بتانے سے یقین ہو جائے، اللہ کے قرآن پڑھ کر یقین ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس طرح بتانا اور سمجھانا ہوتا، یقین دلانا ہوتا تو ہم دکھا کر جہنم دکھا کر سب کو منوا لیتے، اس وقت ماننے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح دوسری جگہ فرمایا نا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین کے سارے انسان ایمان لاتے، اسی طرح دکھا کر منوانا ہوتا تو سب مان لیتے پھر، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بن دیکھے مجھ سے ڈریں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، غیب میں دیکھا نہیں اللہ کے عذابوں کو پھر بھی ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں ولیکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لأملأن جہنم، کہ اب ہم نے جہنم کو بھر دینا ہے ان مجرموں سے جنہوں نے دنیا میں یقین نہیں کیا، جنوں اور انسانوں سے ہم نے اس جہنم کو بھرنا ہے۔ لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، فذوقوا، پھر کہا جائے گا انہیں فذوقوا، پس چکھو تم عذاب، بما نسیتم، جو تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، ہمارے اس دن کی ملاقات کو، یعنی اللہ سے ملنا تم پسند نہیں کرتے تھے، تمہیں اللہ سے ملنا، پچھلے رکوع میں پڑھا نا ہم نے کہ یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں ہے ان کا کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، یعنی جس کو پہلا پیدا ہونا یاد ہے یا پہلا پیدا ہونے پر یقین ہے، اس کا آیا جو ہے اس دنیا میں یقین ہے نا کہ بنایا گیا ہے، پیدا ہوا ہے، یہ جس نے پہلی پیدائش جس نے دیکھی ہے یا اپنے بچوں کی پیدائش کو پتہ ہے اس کو کیسے پیدا ہوئے، تو دوسری پیدائش پر اس کا یہ نہیں کہ عقل نہیں مانتی اس کی، اصل بات یہ ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے انہیں کیا کہا جائے گا؟ فذوقوا، پس چکھو تم اب عذاب، بما نسیتم، جو تم نے بھلا دیا تھا اپنے رب کی ملاقات کو، بھول گئے تھے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا بھی ہے، بھول گئے تھے ہمیں کوئی بنانے والا ہے، ہمیں کوئی صلاحیتیں دینے والا ہے، جس نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، جس نے یہ دیکھنا دی ہے، سننا دی ہے، چکھنا دی ہے، بولنا دی ہے، جس نے یہ طاقتیں، قوتیں اور دنیا کے سارے انعامات، ساری کائنات کو مسخر کر دیا ہمارے لیے، اس نے ہم سے اس زندگی کے بارے میں پھر پوچھنا بھی ہے۔ تم بھول گئے تھے نا، اب مزہ چکھو اس بھولنے کا۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، جس طرح تم نے بھلا دیا تھا ہماری احکامات کو، ہماری آیتوں کو، ہم سے ملنے کو بھلا دیا تھا، اب ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ فذوقوا عذاب الخلد، وہ ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہم لا نجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ بنانا، دعا کریں اللہ رب العالمین سے اللہ ہمیں ان سے نہ بنائے ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ملاقات کو یاد رکھنا ہے، یقین کرنا ہے، اور جو آگے صفات آ رہی ہیں اللہ کو ماننے والوں کی، وہ صفات اپنانی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ انما یؤمن، ایمان والے کون ہیں؟ یقین کون رکھتے ہیں جن کا یقین ہے اللہ کی ذات پر، ایمان ہے، اللہ کی جہنم کو مانتے ہیں اور اس پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، جنت پر یقین ہے اور اللہ کی آیتوں پر یقین ہے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ انما یؤمن، صرف مومن وہ ہیں، بآیاتنا الذین، مومن صرف وہ ہیں جو ہماری اپنے آیتوں پر یقین کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ اذا ذکروا بہا، جب ان آیات کو پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے، وہ آیتیں جب قرآن کی ان پر پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا، وہ سب گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، وسبحوا، اور اللہ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں سجدوں میں گر کے، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، بڑا نہیں بنتے، دنیا میں اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھتے کہ ہمارا پیسہ اونچا ہے، ہمارے عہدے اونچے ہیں، ہمارے تعلقات اونچے ہیں، ہماری قوم اور قبیلہ اونچا ہے، تکبر نہیں کرتے کسی بھی چیز پر، اللہ کے سامنے عاجز بن کے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم، اگلی خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، تتجافا جنوبہم، جدا ہو جاتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، خوفاً، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں، وطمعا، اور امید رکھتے ہیں، خوف اور طمع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ نظریہ، باطل پرست لوگوں کا نظریہ کہ ڈر اور امید نہیں ہونی چاہیے، ویسے محبت میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب رب نے خود کہا ہے کہ مجھ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرنے والے میرے بندے ہیں، طمع رکھتے ہوئے عبادت کرنے والے میرے بندے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں ڈر ہونا چاہیے، کیوں نہیں طمع ہونی چاہیے؟ اللہ کی جہنم کا ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو اللہ کی جنت کی، یہ عین ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ایمان کا لیول نہیں ہے کہ انسان جنت کی امید چھوڑ دے اور صرف محبت میں اللہ کی عبادت کرے۔ یہ اللہ نے جب خود کہا ہے کہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں میں نے اس کو جنت دینی ہے، تو جنت کی امید ہو، وہ امید رکھنے والا مومن ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کی جہنم سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرنے والا مومن ہے۔ تو ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، اور امید بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزیں ایمان کا لیول ہیں، ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان والے وہی ہیں جن کے بستر جدا جدا ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ساری رات وہ سوتے نہیں، یعنی رات کے آخری پہر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تہجد پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے، کبھی قیام میں، پیچھے پڑھ کے آئے نا ہم سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ رحمان کے بندے وہ ہیں، یبیتون جو راتیں گزارتے ہیں، سجدًا وقیاما کبھی قیام میں کبھی سجدے میں ہے، وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے اور اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو جدا ہو جاتے ہیں بستروں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفاً و طمعا، ان میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، مشکات شریف میں بھی ہے اور اصل روایت مسند احمد میں ہے۔ حضرت معاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اور یہ سوال آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دیں۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کر۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ جو ہے ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نماز انسان کی نماز فی جوف اللیل، رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت کی، یہ آیت تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ یہ دو آیتیں تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصل عبادت عباد الرحمن کی نشانی ہے، اللہ کے بندوں کی نشانی ہے کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزیں بتائیں، یعنی ایسے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت کی کہ جو سوال حضرت معاذ نے کیا تھا، اللہ کے پیغمبر ایسا عمل بتاؤ کہ جس کے کرنے پر میں جہنم سے بچا لیا جاؤں اور جنت کا داخلہ مجھے مل جائے۔ آپ نے اور بھی چیزیں بتائیں، اور ان میں خاص چیز کیا، یہ آیتیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، کوئی جانتی ہی نہیں، کسی نفس کو خیال ہی نہیں آیا، ما اخفی لہم، کہ اللہ نے کیا مخفی رکھا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جزاء بما كانوا یعملون، یعنی ایسی نعمتیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہیں، وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے کسی کو دکھائی نہیں، جیسے جہنم چھپی ہے کسی نے نہیں دیکھی، اسی طرح جنت بھی کسی نے نہیں دیکھی۔ کیسی ہوگی وہ جنت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رات، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، عباد الرحمن کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، وہ ایسی جنت ہے اللہ نے سب انسانوں سے چھپائی ہے۔ ما لا عین رات، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اس جنت کے نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کے خیالات ہی نہیں آئے۔ جتنا مرضی عیش و آرام کے خیالات لائیں، جنت کے خیالات نہیں آ سکتے۔ یعنی یہ دل تو ہے ہی دنیا والا نا، دنیا دیکھی ہے نا، دنیا کے عیش دیکھیں، دنیا کے آرام دیکھیں، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی خوبصورتی دیکھی ہے، پر اللہ کی قسم جب دنیا کی خوبصورتی دیکھتے ہیں نا، اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے، کتنی خوبصورت وادیاں ہیں، کتنے پھل پھول پودے صحرا ہیں، فضائیں اور ہوائیں، کتنے خوبصورت ترین موسم ہے۔ کشمیر کی وادیوں کو دیکھیں، کتنی خوبصورت وادیاں ہیں، کتنے حسین، جب اور پھر خصوصاً جب موسم ہو بہار کا اور رنگ برنگے پھول ہوں، اور پھولوں کی وادی میں کسی باغ میں چلا جائے انسان جہاں پر پھول ہوں قسم و قسم، کس طرح کا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ پہاڑوں میں چلے جائیں، اپنا ہی خوبصورتی، اور پھر پرندوں کی خوبصورتی، رنگ برنگے پرندے، اور اسی طرح سمندر کی رنگ برنگی مچھلیاں دیکھیں، کتنی خوبصورت، اس دنیا میں کتنی خوبصورتی ہے۔ اور جس رب نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اس رب نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی، اس کا تو خیال ہی نہیں آ سکتا نا۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں جس نے یہ جنت اتنی خوبصورت بنائی، اور کس کے لیے؟ سب کے لیے، صرف فرما برداروں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے تو اور زیادہ خوبصورت ہے نا، رنگین ہے، عیاشیاں کر رہے ہیں، کوئی ان کے لیے پابندی نہیں ہے۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے، قید خانہ ہے، اس میں کئی پابندی ہیں۔ جس رب نے کافروں کے لیے جنت اتنی خوبصورت بنائی ہے، ذرا تصور کریں
اس رب نے اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے، جو راتوں کو اٹھ کر اس کے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جو بیماریوں میں بھی اس کو نہیں بھولتے، جو تنگیوں میں، تکلیفوں میں، رب نے بیٹا نہیں دیا، رب نے اولاد نہیں دی تو اس کا در نہیں چھوڑتے، شرک نہیں کرتے، اس کی بغاوت نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کے ساتھ وفا کرتے ہیں. اپنے وفاداروں کے لیے کیسے جنت، بے وفاؤں کے لیے دنیا اتنی خوبصورت جس نے بنا دی، اپنے وفادار بندوں کے لیے جنت کیسی خوبصورت بنائی ہوگی. ہیں جو رات کو دیر سے سوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی محبت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ تھکے ہوتے ہیں، بستر اس کو پسند ہوتا ہے، رات کی جو ہے ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے، سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں جنت. کیسی خوبصورت بنائی ہوگی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دعا کریں اللہ ہمیں اپنی رحمت سے وہ جنت عطا کر دیں، کتنی خوبصورت ہوگی. وہاں ہمیشہ ہمیشہ عیش و آرام ہوگا، ہمیشہ کے لیے جوانی ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، تھکاوٹ. یہ دنیا کی تو خوبصورتیاں، جائیں نا گھومنے کے لیے کہیں، گھوم کے تھک جاتے ہیں، پھر پابندیاں ہوتی ہیں، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، ان دنوں میں نہیں جا سکتے، ان دنوں میں جا سکتے، اور اتنا ٹائم کے لیے تمہارے پاس بعض علاقوں کے لیے وہ ٹائم ہوتا ہے نا، اتنے ٹائم کی ٹکٹ ہے تمہارے لیے، پھر واپس نکال دیا جاتا ہے. اگر کوئی نکالے نہ بھی صحیح تو گھوم کے تھک جاتے ہیں. لیکن وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، کوئی تھکان نہیں ہوگی، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، کوئی وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کہ کسی ایسی خوبصورتی، ایسی لذتیں، ایسی بہاریں، ایسا عیش و آرام کہ کسی انسان نے اس کے دل میں بھی وہ عیش و آرام کا تصور تک نہیں آیا. چھپا کے رکھا ہے اللہ نے. کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ ایک تو اس لیے نا کیونکہ ان کی عبادات بھی تو چھپی ہوئی ہے نا، ان کی عبادت بھی چھپی ہوئی ہے. رات کو جو قیام کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، چھپ کے پڑھتے ہیں. جب یہ اللہ کی عبادت چھپ کے کر رہے ہیں، دعائیں چھپ کے مانگ رہے ہیں، سجدے چھپ کے کر رہے ہیں، تو اللہ نے وہ جنت، وہ انعامات، وہ نعمتیں بھی چھپا کر رکھی ہیں. دوسری یہ چیز کہ جب ہے ہی جنت میں، دیکھی ہی نہیں، تو کیسے تصور آ سکتا ہے؟ تصور کس طرح کیسے تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کیسے؟ ہم دیکھیں نا دنیا کی چیز بھی، ہم نے اگر کسی چیز کے بارے میں سنا ہو، دیکھی نہ ہو وہ چیز، تو کیا تصور ہوتا ہے؟ مختلف قسم کی ہم نے اس کی حلیہ بنا رکھا ہوتا ہے، ذہن میں سوچ رکھا ہوتا ہے ایسے ہوگا ایسے ہوگا، لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں بالکل مختلف ہوتا ہے. اکثر مختلف نہیں، ہمیشہ مختلف ہوتا ہے. جو نظریہ ہمارا، ہم دیکھیں نا، تصور کریں کسی انسان کے بارے میں آپ نے سنا ہو، اس کے بارے میں صرف سن رکھا ہو، اس کو دیکھا نہ ہو، نہ اس کو ویڈیو میں، پکچر میں، نہ ہی اس سے کبھی ملاقات کی ہو، دیکھا نہ ہو، تصور ہو، اس کے بارے میں سنا ہو، لیکن ملاقات کرنے آپ جا رہے ہیں، پہلے آپ کے ذہن میں کیا تصور ہوتا ہے؟ لیکن جب دیکھتے ہیں اس انسان کو تو ہمیشہ مختلف پاتے ہیں اس کو. یعنی کچھ نہ کچھ تو مختلف ہوتا ہے نا. ہمیشہ کا لفظ اس لیے میں بول رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو مختلف ہوتا ہے. جو تصور انسان بناتا ہے وہی کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح مختلف علاقوں کے بارے میں، مختلف پھلوں کے بارے میں دیکھیں، جس بندے نے آم نہیں دیکھا کبھی زندگی میں، دیکھا ہی نہیں، ان کے علاقے میں پایا نہیں جاتا، اس کو کیسے آپ سمجھائیں گے کہ آم کیسا ہوتا ہے، کتنا میٹھا ہوتا ہے، کیسے اس کا ذائقہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے سمجھائیں گے اس کو جس نے دیکھا ہی نہیں، کبھی کھایا ہی نہیں؟ کیا اس کو تصور دلا سکتے ہیں؟ یا کوئی ایسا پھل جو ہم نے نہ کھایا ہو، ہمارے علاقے میں نہ پایا جاتا ہو، ہمیں جتنا بتایا جائے، جتنا سمجھایا جائے، نہیں سمجھ آ سکتا. اسی طرح جنت کی نعمتیں دیکھی ہی نہیں. یہ دنیا کا آم، دنیا کے سیب، کیلے، انار، انگور، یہ دنیا کے پھل ہم نے کھائے، آخرت کے، جنت کے تو نہیں کھائے. کیسے تصور آ سکتا؟ آ ہی نہیں سکتا. جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے. اسی لیے تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا کر دیں. وہاں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا. من قرۃ اعین، ایسی نعمتیں اخفیہ جو چھپائیں اللہ نے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی، دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتی، کھانے میں ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے. وہ جنت ایسی ہے کہ دیکھتے ہی آنکھوں کو سرور مل جائے گا، آنکھوں کو سکون. جن کی آنکھیں جاگ رہی ہیں نا، جن کی آنکھیں نیند پوری نہیں کرتی، نیند پوری نہیں ہوتی، پھر بھی وہ اٹھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے سامنے قیام کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے. جن کی آنکھیں روتی ہیں اللہ کے ڈر سے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جو اپنی آنکھیں حرام دیکھنے سے ہٹا لیتے ہیں، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ دنیا کی بےہودگیاں، دنیا کی آوارہ عورتیں جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے جنت میں حوریں چھپا رکھی ہیں. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے جنت میں نعمتیں جو ہے نا چھپا رکھی ہیں. جن کی آنکھیں دنیا میں حرام نہیں دیکھتی، جن کی آنکھیں دنیا میں نیٹ کی گندگیاں دیکھیں، بےہودہ بے پردہ عورتوں کی طرف جن کی آنکھیں اٹھتی رہیں، حرام کاریاں جو کرتے رہیں،
جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ دنیا کی بدکارہ عورتیں ہوں، کیا وہ جائیں گے جنت میں؟ کیسی حالت بن چکی ہے ہماری، ہے پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ہم جنگ جیت گئے نا، جنگ جیت گئے ہم، تو پھر ہمیں وہ فلاں جو انڈیا کی کنجری ہے، فلاں جو ناچنے والی ہے، وہ میری ہوگی۔ ایسے بدبخت جنگ جیتیں گے جن کی حالت جو ہے یہ ہے کہ کنجریوں کو دیکھنے والے، ان کنجریوں سے، ان بےہودہ عورتوں سے، بدکارہ عورتوں تو بدکارہ ہیں، اپنے جسم کو بیچ کے پیسے کمانے والی، یہ لوگ یہ آزادی کی جنگ لڑیں گے جن کی حالت و کیفیت یہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، ایک پائلٹ آ گئی، وہ آ گئی تو ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ وہ پکڑی گئی ہے، ہمارا حق بطور مسلمان ہونے کے، تو اس قیدی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس ایک عورت آئی تھی، ایسا سلوک، اور ایک قیدی بن کے آئی عورت، ایسا سلوک صحابہ کا دیکھا اس نے کہا ایسی عزت تو مجھے میرے سگے بھائیوں نے نہیں دی جیسی عزت مجھے مسلمانوں نے دی ہے، مسلمان ہو گئی وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا اس کے ساتھ ایسا رویہ ہونا جو اس پر میمز بنائی جا رہی ہیں، مذاقیں کی جا رہی ہیں۔ اسلام نے، اور اصل آنکھوں کی ٹھنڈک یہ دنیا کی بےہودہ عورتیں نہیں ہیں، اللہ نے جو انسان، جس انسان کی آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، جو مسلمان اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچا لے، ان حرام سے بچا لے جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں، ان آنکھوں کی لذت کے لیے، ان آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حرام دیکھنے سے بچائیں ان آنکھوں کو، جزاء بما كانوا، ایسی خوبصورت ہے کہ دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، انسان کی ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی، جو تہجد پڑھنے کی تھکاوٹیں ہیں، روزہ رکھنے کی جو بھوک پیاس ہے، جو عبادت کرنے کی، حج کرنے کی، عمرہ حج کرنے میں کتنی تھکاوٹ ہے، عمرے میں تھکاوٹ ہے، اور کئی عبادات میں تھکاوٹ ہے، تو یہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات کی تھکاوٹیں ہیں جو، یہ ساری اتر جائیں گی انسان کی جب جنت کو دیکھے گا، جب انعامات دیکھے گا اور خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عطا کر دیں۔ جزان، یہ بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے رہے، فمن کان مؤمنا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو مومن ہے، جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرنے والا، ہمارے سامنے رونے والا ہے، ہماری شریعت پہ عمل کرنے والا، حرام کو منہ نہ لگانے والا، ہماری پابندیوں کو پابندیاں سمجھ کر ان کو پورا کرنے والا، کمن کان فاسقا، ہم اس کو فاسق کی طرح بنا دیں گے۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا یہ لا یستوون، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے؟ یعنی دنیا میں تم کیا سمجھتے ہو کہ آخرت میں نیک بھی اور بد بھی دونوں برابر ہوں گے؟ کئی لوگوں کا یہ نظریہ تھا نا، اور آج بھی ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک یا تو وہ کہتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں، مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، کوئی آخرت نہیں ہوگی۔ اگر ہوئی بھی صحیح تو ہمیں جس طرح دنیا میں مال و متاع ملا ہے، دنیا میں عیش و آرام ملا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم حسب الذین اجترحوا السیئات، دوسری جگہ فرمایا کیا وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمایا، نجعلہم، وہ کیا سمجھتے ہیں ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو عمل صالح کر رہے ہیں، سواء محیاہم، برا ہے ان کی زندگی بھی، ان کا مرنا بھی، جو برائیاں کر رہے ہیں، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کافروں کو ہم مسلمانوں کی طرح تھوڑی بنا دیں گے۔ ہم نجعل الذین، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کی، کالمفسدین فی الارض، جس طرح فساد کرنے والے ہیں زمین میں، ہم دونوں کو کیا برابر کر دیں گے؟ ہم نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی کو فاجروں کی طرح بنا دیں گے؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، فرمایا ان سے کہہ دو لا یستوی اصحاب النار، جہنم والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو یہی تو کامیاب ہونے والے ہیں، اصل کامیابی تو ان کی ہے، کبھی آخرت میں فیصلہ ایسا نہیں ہوگا ہم نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی کو فاجروں کی طرح بنا دیں گے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ بندہ جو ایمان لانے والا ہے، کمن کان فاسقا، وہ اس بندے کی طرح جو فسق و فجور کرنے والا ویسے ہو جائے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، نعمتوں والی جنت ہے، ایسی جنت جس کی نعمتوں کے بارے میں کوئی انسان جانتا ہی نہیں، کسی کے ذہن میں تصور نہیں آیا، نزلاً، یہ مہمان نوازی ہوگی جو وہ عمل کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے فسق کی، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کی، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہنم ایسی، کلما ارادوا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے جہنم سے باہر نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی جہنم میں لوٹا دیے جائیں گے، وقیل لہم، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو تم اس جہنم کا عذاب جو تم اس جہنم کو جھٹلاتے تھے، اس پر یقین نہیں کرتے تھے نا، اب مزہ چکھو اس کا۔
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، آگے اللہ فرماتے ہیں ہم اس دنیا میں بھی ان کافروں کو، باغی اور نافرمانوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ پھر دنیا میں زلزلے، سیلاب، طوفان آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہم بھیجتے ہیں تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ اور مسلمانوں پر بھی جو ہے کبھی آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آزمائش کے آنے کے دو سبب ہوتے ہیں، دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو نافرمانوں پر آتی ہیں تاکہ یہ نافرمانیاں چھوڑ دیں، واپس پلٹ آئیں، اور اگر فرما بردار پر کوئی آزمائشیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تو وہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ اس پر ایک مکمل لیکچر ہونا چاہیے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اور مصیبتیں آئیں تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، مصیبتوں کے آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، مصیبت اگر آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور مصیبت اگر چلی جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس پر ایک جو ہے مکمل لیکچر ریکارڈ کریں گے۔ ابھی چونکہ ہمارا اگر اس پر ساری گفتگو کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات، الگ سے یہ ٹاپک ریکارڈ کر کے کہ ہمیں مصیبتوں اور مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، یہ اس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے۔ میں پچھلے دنوں یہ سوچ بھی رہا تھا، جامعہ میں پڑھاتے ہیں نا، تو وہاں پر میرے ذہن میں آئی یہ بات کہ اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے کہ ہمیں مصیبتوں کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ ساری رہنمائی اسلامی جو قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے، وہ اگر ذہن میں نہ ہو تو کبھی جب مصیبت اور مشکل آتی ہے تو کئی بڑے بڑے نمازی نیک لوگ وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ پھر نیکیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بیمار ہو گئے، پھر بھی مصیبتیں آ گئیں، پھر بھی جو ہے ہماری جوان اولاد وہ چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے مکمل رہنمائی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد اس موضوع پر بات کر کے کہ مصیبتیں آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آ جائے اللہ کی طرف سے تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے، مصیبتیں ٹل جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ تو پہلی یہ چیز یہاں پہ یہ یاد رکھیں، جب مصیبت دو وجوہات سے آتی ہے، ایک باغی نافرمان پر، جو اللہ کا باغی ہے، نافرمانیاں کرنے والا، اس کو واپس پلٹانے کے لیے۔ اگر اللہ کا فرما بردار ہے تو اس پہ اگر مشکل اور مصیبت آتی ہے تو اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ الگ سے آپ ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ آگے فرمایا ومن اظلم، کون ہے بڑا ظالم اس بندے سے، ممن ذکر، جس کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیتیں پڑھ کر، ثم اعرض عنہا، لیکن پھر بھی ان نصیحتوں سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، اللہ فرماتے ہیں ان اعراض کرنے والوں سے، اللہ کے باغیوں سے، مجرموں سے اور نافرمانوں سے ہم ضرور انتقام لیں گے۔ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے وہ انتقام، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں یہ کہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ بھیجتے ہیں تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں، ولا دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، بڑا عذاب آخرت کا ہے، بڑے عذاب سے مراد قیامت کے دن کا عذاب جو ٹل نہیں سکے گا پھر ان سے۔ انا من المجرمین منتقمون، یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔